ماں جب کوہ صفا مروا پر، ماں جب کوہ صفا مروا پر پانی کی خاطر دوڑی، ماں جب کوہ صفا مروا پر پانی کی خاطر دوڑی، پیاس کی شدت سے بیٹے نے پتھر پر ایڑی رگڑی، پتھر پر ایڑی رگڑی، ایسا نکلا ایسا نکلا ایسا نکلا پانی ہے، ایسا نکلا پانی ہے، ایسا نکلا پانی ہے جو سب سے بہتر پانی میں دیکھ کرشمہ قدرت کا تو کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں دعا نہیں، کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں دعا نہیں، میرے شہر میں ہے خدا بہت مگر آدمی کا پتہ نہیں، کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں دعا نہیں، اور میرے شہر میں ہے خدا بہت مگر آدمی کا پتہ نہیں، نہ میں بھیڑ ہوں نہ میں شور ہوں اسی لیے کوئی اور ہو، نہ میں بھیڑ ہوں نہ میں شور ہوں اسی لیے کوئی اور ہو، نہ میں بھیڑ ہوں نہ میں شور ہوں اسی لیے کوئی اور ہو، کئی رنگ آئے گئے مگر کوئی رنگ مجھ پہ چڑھا نہیں، اور آخری شعر کا کہ حضور والا کو مائک پہ بلاتے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو تیرے ہاتھ میں میں ہوا سے لگ کے سلگ اٹھوں، کہیں یوں نہ ہو تیرے ہاتھ میں میں ہوا سے لگ کے سلگ اٹھوں، ابھی کھیل مت میری راکھ سے میں سلگ رہا ہوں بجھا نہیں۔ جناب حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قاسمی مدرس مدرسہ سعادت العلوم سیسواں بازار جو کہ یوپی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ کبھی کچھ درد رہتا ہے کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام اور اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لفظ گشائی کی جسارت کروں، سب سے پہلے میں رفیق محترم جناب قاری حبیب الرحمن صاحب جامعی اور ان کے دیگر اساتذہ اور ان معصوم بچیوں کو دل کی گہرائی و گیرائی سے مبارکبادی کا گلدستہ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کافی محنت، کوشش، جد و جہد کے بعد ایک خوبصورت سا پروگرام ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہے، اس لیے چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے آپ بھی ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، غرضی کی اس پورے کائنات اور اس کائنات کے نظام کو بنایا، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو
اس روئے زمین پر مبعوث فرما کر نسل انسانی کے سلسلے کا آغاز کیا، اور اس انسان پہ یعنی ہمارے اور آپ پہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں کی بارش برسائی ہے، ایسی اور اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اور آپ اسے شمار کرنا چاہیں تو لا تعد ولا تحصى، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں ان تمام نعمتوں کو یا اس کے اکثر حصے کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک نعمت حقوق اولاد اور والدین کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان صرف اور صرف اس نعمت کے ملنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائے اور سوچے کہ اس نعمت کا حق ادا کر دوں، تو بھی وہ اس نعمت کا کما حق و حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر، اس نعمت کی عظمت، اس کی اہمیت کو اگر ہمیں اور آپ کو معلوم کرنا ہے تو ذرا ہم اس شخص سے سوال کریں جس کی شادی کے 10-12 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اس کی جھولی اولاد جیسی عظیم نعمت سے خالی ہے۔ ذرا ہم اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جو اپنے معصوم بچے اور بچیوں کو انگلیاں پکڑا کر ٹہلا رہا ہوتا ہے اور وہ بچے اسے ابو اور پاپا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ذرا ہم پوچھیں اس شخص سے کہ اس کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ یقیناً اس کا دل اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تیرے کمانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تیری تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیری کاشتکاری کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا کوئی وارث نہیں ہے، تیرا کوئی کھانے والا نہیں ہے، تیری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ الغرض میرے دینی بزرگوں، میں اس تمہیدی بات کے ذریعے سے میں آپ کو اور اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور دل کے اندر یہ بیٹھانا چاہتا ہوں کہ اولاد چاہے جس شکل میں ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ کی جانب سے دیا گیا عظیم تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے عطا کی گئی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی، اس نعمت کی حفاظت اور اس نعمت کا حق کا ادا کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اگر ہم اس نعمت کی صحیح قدر کریں گے، اس کی اہمیت اور اس کے قدر و منزلت کو سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی عزت اور سربلندی کا سبب بنیں گی اور آخرت کے اندر باعث نجات بنیں گی۔ ذرا اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ ذرا اس حدیث سے ہم اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں نماز کی ترغیب دو، تم انہیں نماز کی تعلیم دو۔ جب وہ 7 سال سے بڑھ کر کے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کی تعلیم دو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو چشم پوشی نہ کرو، تم انہیں معاف نہ کرو، ان کے اوپر تماچے رسید کرو۔ اس پر بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا بریا بستر الگ کر دو۔ یہی رک کر کے میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس سے پہلے ہم ذرا سوچیں کہ ہماری اور آپ کی عمر 30 سال 40 سال کو پہنچ گئی، ہمارا ایک پیر قبر میں لٹک چکا ہے، ملک الموت حکم الہی کے منتظر ہے ہم کب اللہ کے پیارے ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ صبح و شام 5 وقت کھڑے ہو کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے کہ آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب؟ کیا مؤذن کی اس پکار کو سن کر کے
ہے, جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے, جو ہماری ایمانی غیرت کو بیدار کرتی ہے. کیا ہم اس پکار کو سن کر کے مسجد تک آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے دینی بزرگوں, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم اپنے بچوں کو کہاں سے نماز کی تعلیم دیں گے, کہاں سے ہم ان کو دینی تربیت دیں گے, کہاں سے ان کو ہم دینی تعلیم سکھلائیں گے؟ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیے میرے دینی بزرگوں, چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت, ہر ایک کے لیے شریعت کا اتنی مقدار کا حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو پہچان سکے, اپنے اسلام کو سمجھ سکے, جس کے ذریعے سے وہ اپنے ماؤں کے حقوق کو, اپنے بہنوں کے حقوق کو, اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو, اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کو, اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کو, اگر بچہ ہے تو والدین کے حقوق کو سمجھ سکے. اتنی تعلیم کا ہر انسان کے لیے, ہر مرد و عورت کے لیے حاصل کرنا فرض ہے. بلکہ ایک رونا ہے کہ آج ہماری اور آپ کی توجہ اولاً تو تعلیم کی جانب ہے ہی نہیں. اگر تعلیم کی جانب ہے تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں, ان کو اعلیٰ ڈگریوں سے لیس کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی بچیوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ان کے تعلیم کو, ان کی تربیت کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں. میرے دینی بزرگوں, اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ بچیوں کو تعلیم دینا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک بچی کو تعلیم دیں گے, اپنی ایک بیٹی کو تعلیم دیں گے, اپنی ایک بہن کو دینی تربیت دیں گے, تو اس کے ذریعے سے صرف اس کی زندگی نہیں سنورے گی, بلکہ اس کے ذریعے سے پورا معاشرہ سدھرے گا, پورا خاندان سدھرے گا, پورے گاؤں کے اندر, پوری بستی کے اندر, پوری خواتین کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوگا, دینی جذبہ پیدا ہوگا, ایمانی غیرت پیدا ہوگی. بلکہ اسی پہ بس نہیں ہے, بلکہ ہر لڑکی کل ہو کے ماں بنے گی, ہر لڑکی کل ہو کے کسی کی بیوی بنے گی. وہ لڑکی, وہ ماں اپنے شوہر کی قدر کرے گی, اپنے والدین کی قدر کرے گی. بلکہ میں آگے کہوں کہ جب وہ لڑکی ماں بنے گی تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ, چونکہ اس ماں نے دینی تربیت حاصل کی تھی, اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا تھا, اس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روکا تھا, چغلی سے روکا تھا, زنا سے اپنے آپ کو بچایا تھا, بدنگاہی سے بچایا تھا, بے شرمی, بے حیائی اور بے محابہ لباس پہننے سے روکا تھا, جس کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا کوئی عام انسان نہیں ہوگا, محمد بن قاسم جیسا انسان ہوگا, صلاح الدین ایوبی جیسا انسان ہوگا, طارق ابن زیاد جیسا انسان ہوگا, خالد بن ولید جیسا انسان ہوگا. ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس ماحول میں جائے گا, جس معاشرے میں جائے گا, غیروں کے سامنے جائے گا, ان یہودیوں کے سامنے جائے گا, ان دشمنوں کے سامنے جائے گا جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں, جو ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں, جو ہمارے دین کے ساتھ, دھرم کے ساتھ, ہمارے مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کے سامنے بھی ایک شیر ببر بن کر کے ابھرے گا. اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم اور آپ اسے شمار نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میرے دینی بزرگوں, چونکہ یہ پروگرام دراصل بیانات کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے, یہ بچیوں کے پروگرام کے لیے منعقد کیا گیا تھا, اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ اپنے دلوں کے اندر بچیوں کی تعلیم کا ایک جذبہ پیدا کریں, اپنے بھائیوں کو بھی ترغیب دے جو اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دے. یقیناً یہ لڑکیوں کے مدرسے کچھ کمیاں ہیں جس پر ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں, جن کی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج ہماری بہنوں کی, بیٹیوں کی حفاظت کے لیے, ان کے دین و دنیا کے اندر کامیاب بنانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ہم ان اداروں میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے, غیروں کے اسکولوں میں بھیجیں گے, غیروں کے اداروں میں بھیجیں گے, آپ یاد رکھیے اس کا نام فاطمہ ضرور ہوگا, زینب ضرور ہوگا, رقیہ ضرور ہوگا, وہ عبداللہ کی بیٹی ہوگی, وہ محمد کی بیٹی ہوگی, لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر ایمانی روح سرایت نہیں کرے گی, بلکہ یہودیت سرایت کرے گی, نصرانیت سرایت کرے گی, وہ اسلام
بنیاد پہ آپ کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، سارے تہجد کی رکعات بھرے کے بھرے رہ جائیں گے. کل قیامت کے میدان میں آپ کا گریبان پکڑ کر کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کرائے گی. اس لیے آج ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر، خاص طور سے جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات کا ہم اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ مادیت، الحاد، قوم پرستی نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار ہے. اور ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ہماری بہنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ماں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور انہیں اسلحہ بنا کر کے اسلام کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مہم چلائیں، ایک بیداری پیدا کریں. ہم دیکھیں کہ جس بھائی کے پاس بھی بچی ہو اسے ضرور سمجھائیں کہ تم اپنی بچی کو اسکولوں میں مت بھیجو، تم اپنی بچی کو غیروں کے ادارے میں مت بھیجو، ورنہ یہ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اسلام سے بھی دور ہو جائے گی. اسے بھیجو تو ان وارثان انبیاء علماء کے اداروں میں بھیجو. کوئی کمیاں ہو انہیں بتاؤ، لیکن دینی تعلیم دو، دینی تربیت دو، تاکہ وہ اسلام کی بھی حفاظت کرے، وہ شوہر کی بھی قدر کرے، اپنے بچوں کی بھی قدر کرے، تمہاری امانتوں کی حفاظت کرے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. میرے دینی بزرگوں، آج ہم اور آپ خبروں کو پڑھ رہے ہیں. یقیناً جب ماؤں کے اندر دینی بیداری پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں دینی تربیت ہوتی ہے، اور اسی مدرسے سے اٹھنے والی جب مائیں کھڑی ہوتی ہے تو کیسا انقلاب پیدا کر دیتی ہیں. ہمیں تاریخ کے پچھلے صفحات اور ورقردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عصر حاضر میں اس شاہین باغ میں چلے جہاں ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، اسلام کی بیٹیوں نے، جن کو کیسے کیسے گندے گندے الفاظ سے پکارا گیا، جنہیں عیاش کہا گیا، فحاش کہا گیا، جسم فروشی کرنے والی کہا گیا، نہ جانے ظالموں نے کن گندے گندے الفاظ سے انہیں مخاطب کیا. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان بہنوں کو، میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، یقیناً انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ اما عائشہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے ثبوت دے دیا کہ بہن فاطمہ کی بہنیں ہیں، انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ان کی دلوں میں آج بھی ایمانی حرارت باقی ہے. اور انہوں نے ایسا انقلاب لایا کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نہ جانے ہمارے ہندوستان میں کتنے شاہین باغ تیار ہو گئے، کتنی ہماری بہنیں اس اسلام کی حفاظت کے لیے آگے کھڑی ہو گئی. اور اسی پہ بس نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے موافق اپنے آوازیں اٹھ رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک جگہ تھی، چند ماؤں نے، چند بہنوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، اپنے سروں پہ دوپٹہ سجا کر کے، اپنے آپ کو برقعوں کے حوالے کر کے اللہ کا نام لے کے جب کھڑی ہوئی تو ایسا انقلاب برپا ہو گیا، ایسی آوازیں اٹھ گئی کہ پوری دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر ان ماؤں کے اندر کون سی طاقت ہے جس نے سب کو زیر کر کے رکھ دیا ہے. اور یقیناً ایک حکومت بھی زیر ہوگی. میرے دینی بزرگوں، اب میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کی عشاء کی نماز بھی باقی ہے اور حضرات اکابر بھی موجود ہے، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اور میں ان تمام والدین کو، ان تمام بزرگوں کو، ان تمام اساتذہ کو، ان تمام چندہ دہندگان کو مبارکبادی کا گلدستہ پیش کرتا ہوں جو اس طرح کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں یا دینی اداروں میں معاونت کرتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ کہنے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.